السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے کہ ان کو قرآن کی تلاوت سنائی دی۔ انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ تلاوت کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اللہ پاک نے ان بزرگ پر منکشف کیا تو انہوں نے دیکھا کہ پاس ہی قبر میں ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ان بزرگ نے اس کو السلام علیکم کہا تو مردے نے سر اٹھا کر وعلیکم السلام کہا۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا، دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا سزا یا جزا، آرام یا عذاب، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ قبر میں بھی ذکر و افکار، تلاوت و تسبیح کرنی پڑتی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ مردے نے کہا جو انسان وفات پاتا ہے اس سے سب سے پہلے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان 3 سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کو قبر میں اپنا وقت قیامت کے دن کے انتظار میں گزارنا ہے۔ جب تمام دنیا والے یہاں پہنچ جائیں گے تو قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یہ قبر تمہاری آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مشغلہ یا مصروفیت نہیں ہوگی تو تم یہاں اکتا جاؤ گے۔ اس لیے تمہارا پسندیدہ کام جو دنیا میں تم کو اچھا لگتا تھا تم وہ بتا دو، تم کو یہاں اس کی اجازت مل جائے گی۔ میں تو دنیا میں قرآن مجید کو محبوب رکھتا تھا، لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کی اجازت مل جائے تو یہی میرے لیے بہت کچھ ہے۔ اس لیے مجھے یہاں قرآن پڑھنے کی اجازت مل گئی، اور اب تک میں نے قبر میں 70,000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی ہے۔ میں آپ کو 70,000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اجر ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ بس اوپر سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب دے دیں۔ بزرگ نے جب یہ سنا تو سوچا کہ یہ تو بہت سستا سودا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 70,000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ بزرگ نے مردے سے کہا کہ آپ اتنا سستا سودا کیوں کر رہے ہیں؟ مردے نے کہا آپ جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہ دنیا ہے۔ دنیا میں سبحان اللہ کہنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ میں جہاں ہوں اس کو قبر کہتے ہیں۔ یہاں 70,000 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب اور دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے ثواب کے برابر نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اس وقت ہم دنیا میں ہیں، آئیں اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سبق آموز باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرتے ہوئے عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔